خدا کے لیے پاکستان کو بچا لیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں بھوکے ننگے لوگ، کہ آپ نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں ہیں، نسلیں آپ کی گروی پڑی ہیں، جو بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کے لیے آپ نے قرضہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا یہ چاہتی ہے دشمن یہ نیوکلیر ملک ہے، اسلامک ملک ہے، جو اسٹریٹ لوکیشن بہت اہم ہے، دے وانٹ کہ اس کو کسی طریقے سے ڈی نیوکلرائز کر لیں۔ اسلام بہت کرتے ہیں، ملک کے نام میں بھی ہے گھسایا ہوا، عملاً کہیں نہیں۔ نمسکار دوستو، اب یہاں پر جو حسن نثار بھائی صاحب بیٹھے ہیں، اب انہوں نے یہاں پر کئی مدعوں پر بات کی ہے، جیسے کہ سب سے بڑا مدعا ہے کہ بھائی آپ جو یہ بتاتے رہتے ہو نیوکلیر، ذرا بتائیے کہ آپ نے ایسی کیا چیزیں بنائی، دوائیاں آپ نے بنائی نہیں بنائی، کہ کوئی اپنے موویز بنانے میں کوئی بڑا کوئی بڑی سچویشن کریٹ کر لی نہیں کی آپ نے، کیا آپ نے کوئی ایسی چیز یوز کی کہ جو سائنس میں اس کو یوز کیا جاتا ہو اور پوری دنیا اس کو یوز کرتی ہو؟ نہیں، دوائیاں تو وہی انڈیا سے آ رہی ہے، اور جب بات کرو تو کہ بھی اسلامک کر کے لگے رہتے ہیں، اور ویسے بھی صرف کہنے کے لیے، صحیح معنوں میں اسلام کو فالو بھی نہیں کرتے۔ مطلب یہاں پر پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر ہم نے کئی بار ایسا اسٹیٹمنٹ سنا ہے، فضا خان اور اس ٹائپ کے جو اینکرز ہوتے ہیں ان کے پاس سے کئی بار ایسا اسٹیٹمنٹ بھی سنا ہے کہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، بس یہ پولیٹیکل لوگ ہیں نا جو ان کو آگے نہیں آنے دیتے۔ اب صحیح معنی کہ کوئی ٹیلنٹ پاکستان کے اندر ہے نہیں، اگر ہوتا تو یہ باہر آ ہی جاتا۔ انڈیا کے اندر پہلے گورنمنٹ اتنے لیول پر سپورٹ نہیں کیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی جو انڈیا ہے وہ آئی ٹی فیلڈ میں بہت ہی بڑے پیمانے پر آگے بڑھ گیا۔ تو ٹیلنٹ کچھ ہے نہیں پاکستان کے اندر، یہ کہنے کے لیے یا پھر لوگوں کو اچھا لگانے کے لیے بات ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ بہت ہے، پولیٹیکل لوگ ہیں جو ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب اب تک نہیں کیا تو ضرور کر دیں۔ ویڈیو شروع کرتا ہے۔ اسلحے ان کے استعمال کرتے، بجلیاں ان کی، جہاز ان کے، لائف سیونگ ڈرگز ان کی۔ تو حسن صاحب، جیمز ویب ٹیلیسکوپ دوربین کے ذریعے سے سبحان اللہ یار، آپ نے کیا بات کی ہے! ارب سال پرانی کہکشاؤں اور کائنات کی تصاویر اور ان کی بنت لا کے آج دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ ایک وہ ہے ہمارے ہی ہم اثر لوگ، ایک ہم ہیں کہ قربانی کی علائشیں نہیں اٹھا سکتے۔ کراچی ہر سال جولائی اگست میں ڈوب رہا ہے۔ یہ آج کے سیشن کا سب سے خوبصورت اور اہم سوال ہے۔ مامو بنا دیتا ہے ایک کاغذ پرچی نکال کر۔ اور نہیں ان کو چھوڑیں، کس طرف چل ہمارے رہی ہے؟ یہاں آپس میں جھوٹ بولتے ہیں، میں آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، آپ میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اور ٹیلنٹ کیا ہے؟ ذبح کیے ہوئے بکرے کے وہ شارگ میں انجیکٹ کر کے گوشت کا وزن بڑھا دینا، یہ ٹیلنٹ ہے۔ جعلی دودھ بنانا، کیمیکل سے دودھ بنانا، یہ ٹیلنٹ ہے۔ کھوتے، کتے، گھوڑے، چمگادڑیں بیچ دینا، یہ ٹیلنٹ ہے؟ کیا ٹیلنٹ ہے؟ یا آپ نے یہ تاریخ ساز کام ہوا ہے پاکستان میں نے کسی کو اس پہ بات کرتے نہیں سنا۔ یو آر دا فرسٹ ون۔ ایک مسلمان ملک شامل نہیں ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فلانا برج، ٹمکانا برج، ابھی خبریں تھی کہ پتہ نہیں کتنے کی کوئی یاٹ خریدی ہے، پتہ نہیں کیا کیتا ہے، کشتی خریدی ہے، کسٹم میڈ گاڑیاں خریدی، پتہ نہیں کیا لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ ایک مسلمان، وہ پول ہے باقاعدہ، زندہ کا موقع، ایک مسلمان دور دور تک اس پورے کھیل میں شامل نہیں۔ وہ کائنات کی تسخیر، وہ اقبال کہتا رہ گیا بیچارہ۔ بار بار بات ہوتی ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی انتشار پیدا کرنے والی صورتحال نہیں ہے؟ یہ بھی پاکستان کے سٹاک مارکیٹ سے لے کے معیشت کے اندر جو اشاریہ ہیں ان کو کم کرنے کی ایک چال نہیں ہے؟ دیکھیں وکاس، بات یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کی طرف چیز جا رہی ہے اس کی نشاندہی کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ جس طرح میٹرولوجسٹ کہتا ہے کہ طوفان سمندر کے اندر بن رہا ہے اور ایک دن بعد وہ طوفان جو ہے وہ کراچی کے ساحل پہ پہنچ جائے گا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کراچی میں افراتفری پھیلانا چاہتا ہے۔ وہ تو ایک چیز بتا رہا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنے حالات کو آپ بہتر کر لیں۔ اسی طرح اگر کوئی چیز پاکستان بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، جس طرح آپ دیکھیں روزانہ کی بیسس پہ ڈالر کی پرائز بڑھ رہی ہے، ہمارا ایکسپورٹر اس وقت پریشان بیٹھا ہوا ہے، وہ کس طرح اس کا اگر ایک سودا $1,00,000 میں ہوا ہے تو پہلے وہ $1,00,000 جو ہے وہ کتنے کے آتے تھے؟ 1,20,000 کے، 1,20,00,000 کے، اب اس کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ تو نشاندہی کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسلحے ان کے استعمال کرتے، بجلیاں ان کی، جہاز ان کے، لائف سیونگ ڈرگز ان کی، وہ سارا اکوپمنٹ جو میڈیکل کا موسٹ ماڈرن ہے، وہ سمجھ نہیں آتی ہم جو جاہل لوگ ہیں۔ کون سی شے ہے
جس میں آپ ان کے محتاج نہیں ہو. ڈھیٹ پھر کتنے ہیں, گالیاں ان کو کہتے بے راہ روی کا شکار. وہ صدیوں کا سفر طے کر گئے بے راہ روی, راہ بھول کے. ہم سچے رستے پہ ہیں. 2 سال کے بچے بچیاں نہیں محفوظ, عورتیں قبروں میں نہیں محفوظ. پھر بیٹھنا کو شرم نہ حیا, آپس میں پھر دعوے بڑے بڑے بلند بانگ دعوے اور باتیں اور فلانا ٹمکانا. تاریخ کو ڈسٹارٹ کیا ہوا ہے. سچائی کرو, یہاں چھرے لے کے پہنچ جائیں گے. ٹوٹل جھوٹ پہ چل رہا ہے سارا کاروبار. ایک آگ کا دریا ہے, ڈوب کے جانا ہے, تو وہ تو دریا میں ہے پہلے. اور خوبصورتی دیکھیں, یہ سارے کے سارے تگنی کا ناچ نچا دیا ہے اس نے. چنگڑے مارتے پھر رہے ہیں, ایک ایک کی دم پہ اس کا پاؤں ہے, اور تماشا جاری ہے, اور وہ لگا ہوا ہے. اگر رب العالمین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک کو کہیں آر پار, میں تو کہتا ہوں یہاں بڑی اب ڈراتے ڈروتے شروع ہو گئے ہیں لوگ کافی سارے کہ انا کی ہو جائے گی, یوں ہو جائے. میں کہتا ہوں جو ہونا ہو جائے یار. تختہ دار پہ بھٹو نے کہا تو فنش اٹ, چونکہ وہ ایگنی زیادہ خوفناک ہوتی ہے. بھٹو کے سے منسوب ہے یہ بات, آپ نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی. اس نے کہا تھا فنش اٹ, کسی پاسے لگو بھائی. یہ نہ جینے والوں میں, نہ مرنے والوں میں, نہ زندوں میں, نہ مردوں میں. یہ کیا عجیب کیفیت ہے. وہ کہتے ہیں مرسی کلنگ ایک ٹرم ہے. آپ کے ویورز کے لیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بندہ اتنی پین میں ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اس کی ایگنی ختم کرو, اس کو زہر کا انجیکشن دے دو. ایک فائنل میچ ہو جائے اس ملک میں, کوئی حرج نہیں. اگر اینا کی اور یہ اور وہ سارا ہونے کے بعد یہ ملک سنبھل سکتا ہے تو بھلے ہو جائے. یہ کوئی زندگی نہیں کہ آپ نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں ہیں, نہ آپ کھڑے ہیں نہ بیٹھے ہیں. نسلیں آپ کی گروی پڑی ہیں. صحیح. جو بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کے لیے آپ نے قرضہ تیار کر کے رکھا ہوا. کمال بھائی. بچے فروش, یہ بردہ فروش نہیں, یہ بچہ فروش لوگ ہیں. بردہ فروش تو ہوتا ہے نا کسی کا بچہ. وہ تم تو اپنی قوم کے بچوں کو تم نے رہن رکھا ہوا ہے. یعنی اور کمال, انہوں نے آج تک کیا کیا ہے. انہوں نے قوم کی قسم و پرسی غربت دکھا کے, جیسے یہ جو یہ بدماش نہیں ہوتے پیشہ ور, جو یہ مافیاز ہیں گداگری کے پیچھے. یہ ایک میں نے ایک زمانے میں فیچر کرایا تھا اس پہ, بہت زبردست. یہ مافیاز ہیں بہت خوفناک. یہ لوگوں کو معذور کرتے بھی ہیں, معذوروں کو اٹھاتے بھی ہیں, اغوا بھی کرتے ہیں, ان کو ڈسٹارٹ بھی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر ان کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, ادھر رکھ دیا ادھر علاقے بانٹے ہوتے ہیں. یہ وہ لمبی سائنس. تو وہ پھر ریڈیو پہ ان کو دکھا کے کرسے یہ ہمارا بھوک ننگ بیچتے رہے ہیں اب تک. وہ سب کچھ کہاں گیا؟ کہتے ہیں جی فورنزک آڈٹ تو فلانے تو آڈیٹر ماڈیٹروں کو لاؤ 5 10 20 بندے, حساب تو لگاؤ پچھلے 40 سال کے قرضوں کا. کہاں آیا, کہاں گیا, کہاں خرچ ہوا. یہ کو میں لیٹن بول رہا ہوں نہیں, کہ اب ڈھلان پہ نا جب پاؤں پھسل جائے نا تو پھر اٹس ویری ڈیفیکلٹ. لیکن شاید اگر قدرت کو رحم آ جائے ہم پہ تو پھر انسانوں والا کام کرو, الیکشن کی طرف جاؤ. جو جینون لوگ ہیں ان کو آنے دو, اور پھر وہ جانے اور عوام جانے, اور ایک فیئر الیکشن. صحیح. آخری سوال حسن نثار صاحب, آخری سوال سر, کہ عمران خان صاحب موجودہ, یعنی ایک تو ان کی کامیابی ضمنی الیکشن میں, ان کی پاپولیرٹی, ان کو جس طرح مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, اس سے ان کی لیڈرشپ اور ایمرج ہو کے سامنے آئی. اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ وہ 2/3 اکثریت لے پائیں گے؟ اور اگر وہ نہیں لے پاتے 2/3 اکثریت, تو پھر وہ اپنے وعدے کیسے پورے کریں گے جو کہ وہ پہلے بھی نہیں کر پائے اسی وجہ سے کہ ان کے پاس کمپرومائزڈ رول تھا؟ آپ نے بڑی بنیادی اور بڑی اہم اور نازک بات کی ہے کہ باقی غیب کا علم تو نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اب جس طرح کا ایک انوائرمنٹ بن چکا ہے, ایسی تیسی کسی کی